السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدے کے تعلق سے ایک دو سوال آئے ہیں جس میں پوچھا جا رہا ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت یہ پوچھنا ہے کہ اگر نمک زمین پر گر جائے یا گرا دیا جائے تو کیا قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا؟ سائل شاہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ بھائی یہ جانیں کہ نمک یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ اللہ کی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کا اس طور پر قرآن و حدیث میں ذکر موجود ہے کہ اگر نمک زمین پر گر جائے تو اس کو کل قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا۔ بھائی اس کا ذکر قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں نے اپنے عقل سے ایسی باتوں کو نکالتے ہیں، ان کو گھڑتے ہیں اور پھر مشہور کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا کرنا ہوگا۔ بھئی یہ صرف خیالی بات ہیں، اور اس میں یعنی ایک خطرناک بات یہ ہے کہ بھئی ہم اپنی بات کو یعنی ایک تو اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر نمک زمین پر گر جائے تو کل قیامت کے دن اس کو پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، یعنی آپ اس کو قرآن اور حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی غلط بات کو قرآن اور حدیث کی آپ قرآن اور حدیث کی طرف نسبت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بھئی یہ قرآن اور حدیث میں تو ہے نہیں، اور اس طریقہ کا کہنا ہمارا کہ کل قیامت کے دن اس کو پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، یعنی ہماری یہ بات بھئی اس پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ دین کا جز ہے، یعنی شریعت میں اس طور پر کہا گیا ہے۔ تو آپ جان لیں کہ بھئی قرآن اور حدیث کی طرف اپنی غلط بات کی نسبت قرآن اور حدیث کی طرف کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو دین میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی اگر زمین پر نمک گر جائے تو اس کو پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، تو یہ یعنی ایک دین میں ہم نئی بات پیدا کر رہے ہیں جو کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے اقوال سے ملتے ہیں، نہ ان کے افعال اور نہ اعمال سے ملتے ہیں۔ بھئی یہ بات بالکل غلط ہے، بے حقیقت بات ہے، اس طرح کی باتوں کو بالکل دفع کرنا چاہیے۔ اور آپ نمک کو زمین پر کیوں گرا رہے ہیں جان بوجھ کر؟ بھئی نمک یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، جا نماز پر نماز پڑھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جا نماز کا کونا الٹ دو ورنہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھئی شیطان نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو شیطان کو اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نے اللہ سے بغاوت کی ہے، تو اب وہ نماز وغیرہ عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو لوگوں کا اس طرح کی باتیں کرنا کہ بھئی جائے مصلی یعنی جا نماز کے کونے کو الٹ دو ورنہ شیطان آ کر نماز پڑھے گا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ بھئی اس طرح کی باتیں اور اس طور پر کرنا بھئی یہ صحیح نہیں ہے۔ بھئی شیطان وہ مردود ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے پھٹکار دیا، اس کو نکال دیا، اب وہ مردود ہے۔ اب اس نے قیامت تک یہ قسم کھا رکھی ہے کہ نہ میں اللہ کی عبادت کروں گا اور نہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کرنے دوں گا۔ شیطان کے بارے میں کہا گیا وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے، یعنی شریعت کے احکام سے، دین کے احکام سے، عبادت سے، نیکی سے، اس سے تمہیں شیطان نہ روک دے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بہکائے گا۔ اب شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے جائے مصلی پر آ کر نماز پڑھے؟
بھائی یہ بے حقیقت بات ہے، اس کو بھی رفع دفع کرنا چاہیے۔ ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، نہ یہ شریعت سے ثابت ہے اور نہ دین کا کوئی حصہ ہے، اور نہ اس طرح کی بات کہی گئی ہے۔